عجب بندھن، کیا کر رہے ہیں آپ؟ مہا نے پرشوق انداز میں پوچھا۔ تمہیں یاد کر رہا ہوں، دانیال نے مصروف سی آواز میں کہا تھا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ماہم نے پرشوق انداز میں پوچھا۔ تمہیں یاد کر رہا ہوں، دانیال نے مصروف سی آواز میں کہا تھا۔ جھوٹ، ماہم کی خفگی بھری آواز فون میں ابھری تھی۔ چلو پھر تم خود بتا دو کیا کر رہا میں، دانیال نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا تھا۔ ماہم ارسا کی شادی کے سلسلے میں لاہور گئی ہوئی تھی اور دن میں کوئی 10 بار وہ فون کرتی تھی اور چاہتی تھی دانیال دیر تک باتیں کرے، ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے یا موبائل پر کسی لڑکی سے بات کر رہے ہوں گے۔ ماہم نے طنزیہ لہجے میں خفگی سے کہا، اچھا تم تو بڑی چلاک ہو، اتنی دور بیٹھے ایسے اندازے لگا لیتی ہو، دانیال نے ہونٹ باہر نکال کر لاپرواہی سے کہا۔ ہاں تو کرتے ہیں آپ بات، پکڑا نہیں تھا میں نے اس دن، ماہم نے تیکھی سی آواز میں آنکھیں سکیڑ کر کہا۔ بتایا تو تھا، میری کولیگ ہے، حد کرتی ہو تم، دانیال نے برابر خفگی کے انداز میں کہا۔ ہے تو لڑکی نا، بس مت کیا کریں بات، ماہم نے اپنے مخصوص انداز میں پھر سے پابندی لگا چھوڑی تھی۔ اور کوئی حکم جی، دانیال نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا۔ کھانا کیسے کھایا آج؟ دانیال کی بیزاری بھانپ کر فوراً اگلا سوال داغا جو وہ ہر دفعہ کی کال پر پوچھ رہی تھی۔ باہر سے لے کر آیا تھا، اسی تھکی سی آواز میں کہا۔ دانیال ہر 4 گھنٹے بعد گھنٹے گھنٹے کی بات کرتا تھا اس سے۔ ان کی شادی 11 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ ماہم آج بھی اس سے پہلے دنوں جیسی ہی توجہ اور محبت کی طلبگار تھی، جبکہ وہ اس کی عادتوں کے نہ بدلنے پر اب کچھ اکتانے سا لگا تھا۔ آپ کب آ رہے ہیں؟ اگلا سوال پھر چہکنے کے انداز میں کیا۔ مہندی پر نہیں پہنچ پاؤں گا، شادی پر آؤں گا، اسی روکھے سے انداز میں جواب دیا۔ مجھے تو کال بھی نہیں کرتے آپ، کیا بالکل یاد نہیں آتی؟ ماہم نے پھر سے خفگی کا اظہار کیا۔ اب کی بار دانیال باقاعدہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ ارے میں نہیں کروں گی، ماہم نے ارسا کے ہاتھ کو پیار سے آہنے بازو سے الگ کیا۔ اچھا تھوڑا سا سب کے ساتھ، ارسا نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور التجائی شکل کے ساتھ منت کرنے والا لہجہ اپناتے ہوئے کہا۔ ارے بھائی تمہیں پتا ہے نا، وہ تیزی سے دانیال کا بتانے لگی تھی کہ انہیں بالکل پسند نہیں یہ ناچ گانا، لیکن پھر کچھ سوچ کر چپ ہو گئی تھی، کیونکہ ان کے ہاں اس بات کو بالکل بھی معیوب گردانہ ہی نہیں جانا جاتا تھا۔ ہر شادی بیاہ کی تقریب میں خوب ہلہ گلہ ہوتا اور لڑکے اور لڑکیاں مل کر خوب ناچتے۔ مجھے بھول گیا ہے، اس نے جان چھڑوانے کے لیے اگلا بہانہ بنایا۔ مجھے پتا ہے دانیال بھائی کو اچھا نہیں لگتا، تو یار ان کو تھوڑی نہ پتا چلے گا وہ کہاں بیٹھے کراچی میں، آ جاؤ نا، سب لگے ہوئے ہیں۔ ارسا نے فوراً اس کا انداز بھانپ لیا تھا اور پھر سے التجائی انداز میں کہا تھا۔ ارسا اس کے ڈانس کی فین تھی، وہ چاہتی تھی اس کی شادی پر اس کی بہترین دوست اور کزن ضرور رونق لگائے۔ اچھا رکو ذرا، پہلے اماں سے پوچھ کر آؤں، وہ بیٹھی ہیں سامنے، ماہم نے کچھ پرسوچ انداز میں کہا۔ گانا اتنا اچھا چل رہا تھا کہ وجود تو اس کا بھی خود بخود تھرکنے لگا تھا۔ پاگل اتنا ڈرتی ہو، اچھا میں بات کرتی ہوں، بیٹھو تم۔ ارسا نے اسے ہلکی سی چپت لگائی اور تیزی سے چلتی ہوئی نازش کی طرف گئی جو شازیہ کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ اس کے کان میں جا کر کچھ کہا۔ انہوں نے دور کھڑی لب کچلتی ماہم کی طرف دیکھا اور مسکرا کر سر اس بات میں ہلا دیا۔ دیکھا، اماں کہتی ہیں کر لے، سب کر رہے ہیں۔ ارسا نے آ کر جوش میں اس کا بازو کھینچا تھا۔ چلو چلو اٹھو اب، وہ تیزی سے اسے اٹھاتی ہوئی سب کے بیچ میں لے آئی تھی، اور پھر وہ اتنا اچھا ڈانس کر رہی تھی کہ آہستہ آہستہ سب ایک طرف ہو گئے تھے اور وہ اکیلی ڈانس کر رہی تھی۔ سب لوگوں کی تالیوں کی جھرمٹ میں وہ ڈانس کرنے میں مگن تھی۔ جب اسی جھرمٹ میں سے لال چہرہ لیے دانیال سامنے آیا تھا،
माहम घूमती घूमती एकदम दानियाल पर नजर पड़ते ही रुक गई थी। उसके हाथ हवा में ही ठहर गए थे और जान तो जैसे पैरों में आ गई थी। चेहरा जर्द पड़ गया था। दानियाल की खा जाने वाली आंखें जैसे वजूद में करने लगी थीं। दानियाल तेजी से वापस पलटा था। दिमाग घूम गया था। वो जो माहम को सरप्राइज देने की गर्ज से एक दिन पहले पहुंच गया था, खुद शॉक हो गया था। माहम को पता था इसको इस तरह के काम बिल्कुल नहीं पसंद, फिर भी वो वही करती थी जो उसके जी में आता था। वो बड़े बड़े डिग भरता हुआ बरामदे से होता हुआ कमरे की तरफ जा रहा था। माहम भागती हुई उसके पीछे आ रही थी। जबान तो गंग हो गई थी। अब क्या कहेगी दानियाल को? दानी, दानी प्लीज मेरी बात तो सुने। वो अपनी बड़ी सी फ्रॉक को संभालती हुई पीछे भाग रही थी। दानी, वो भागती हुई उसके पीछे एक कमरे में पहुंची थी। दानियाल एक कमरे में जाकर रुक गया था। क्या बात सुनूं मैं तुम्हारी? हाँ, क्या बात सुनूं? दानियाल ने दांत पीसते हुए आवाज को मध्यम रखने की नाकाम कोशिश की थी। दानी, वो इरसा बहुत जिद कर रही थी। सब लोग, माहम ने हाथों को आपस में पैवस करते हुए घबराई सी शक्ल में कहा। जस्ट शट अप सब लोग। दानियाल ने उंगली खड़ी करते हुए बात काटी थी, जबकि माथे पर बल थे और आंखें गुस्से से भरी पड़ी थी। तुम अकेली लगी हुई थी वहां, बाकी सब तो तमाशा देख रहे थे तुम्हारा, दांत पीसते हुए कहा। नानी, नहीं सब लोग थे, माहम ने लरसती आवाज में कहा। वो घबरा गई थी उसके यूं अचानक आ जाने पर। पागल समझ रखा है मुझे? तुम्हें जब पता है मुझे नहीं पसंद, तुम्हें तो तब मैंने रोका था जब अभी हमारा रिश्ता होने जा रहा था, तो अब तुम मेरी बीवी हो। दानियाल ने गुर्राने के अंदाज में आवाज को मध्यम रखते हुए कहा। दानी सॉरी, मुझे माहम ने उसके बाजू पर हाथ रखते हुए शर्मिंदा से लहजे में कहा। ओ बस करो तुम अब। दानियाल ने गुस्से से बाजू झटका दिया और रुख मोड़ लिया। आप मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। मैंने अम्मा से इजाजत ली थी। माहम घूमकर फिर से सामने आई थी। अम्मा से? दांत पीसकर तंजिया लहजे में कहा। मुझसे क्यों नहीं? पैंट की जेबों में हाथ डालकर घूरते हुए कहा। दानी, आप यहां नहीं थे। माहम ने हवा में हाथ उठाकर कंधे उचकाए हुए। हाँ, इसी बात का तो तुमने फायदा उठाया। दानियाल ने नाक फुलाकर लब भींचे हुए थे। अब आप बात को बढ़ा रहे हैं। माहम को एकदम ये बात नागवार गुजरी थी। तुम मौका देती हो तो बात बढ़ती है, गुस्से से नाक फुलाकर फनकारते हुए कहा। तो ऐसा भी क्या कर दिया मैंने अब? आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई गुनाह कर दिया मैंने। मेरी बहन की शादी थी, डांस ही किया है। माहम भी अब गुस्से में बोल रही थी। हाँ, तुम्हारे लिए हर वो बात गैर अहम है जो मेरे लिए अहम होती है। दानियाल ने उंगली सीधी करते हुए दांत पीसकर तंजिया लहजे में कहा। तो आपके लिए कौन सा मैं अहम हूं? आपने भी तो ऐसे रखा हुआ है मुझे जैसे कि मुझे खरीदा हो। सांस भी आपकी मर्जी से लूं, माहम चीखते हुए बोली थी। दानियाल की बातें उसे तजलील का बाइस लगने लगी थी। तो तुम क्या करती हो मेरे साथ? खुद अपना पता है? दानियाल ने कमर पर हाथ रखते हुए आंखें निकालकर पूछा। तुमने तो मेरी जिंदगी ही बदल कर रख दी है। घर में बांध कर बैठा रखा है मुझे, दांत पीसकर कहा। माहम की ऊंची आवाज की वजह से अब वो भी खुद को काबू में ना रख सका था। उसकी आवाज भी ऊंची हो चुकी थी। आपने क्या बदला? हाँ, बदली तो मैं हूं, माहम ने तंजिया हंसते हुए दांत पीसकर कहा। मेरा सब कुछ खत्म कर छोड़ा। मेरा ऊंची हंसना आपको पसंद नहीं। मेरा बच्चों के साथ खेलना, बोलना, बाल खोलना कुछ भी तो नहीं, वो चीख कर बोली थी। हाँ, नहीं पसंद, पर तुमने कुछ भी नहीं बदला मेरे लिए। दानियाल ने गुस्से से उसकी बात रद्द की। क्यों बदलूं मैं गुलाम हूं क्या? माहम ने सर हवा में मारते हुए कहा। तो क्या मैं गुलाम हूं? दानियाल को उसकी बदतमीजी पर और गुस्सा आ रहा था। क्या हो गया है तुम दोनों को?
पागल मत बनो, घर नहीं है तुम दोनों का। नाजिश ने आकर गुस्से से दानियाल का रुख अपनी तरफ मोड़ते हुए कहा। अरे दानियाल बेटा जाने दो, सब बच्चे मिलकर कर रहे थे। शाजिया ने माहम को अपने साथ लगाते हुए कहा, जिसके अब आंसू गालों पर बहने लगे थे। आंटी ये अकेली कर रही थी। दानियाल ने लहजे को थोड़ा धीमा किया था, पर नागवारी अभी भी कायम थी। हाँ कर रही थी अकेली मैं, आपने कोई बात माननी भी नहीं होती मेरी। माहम फिर गुस्से से दानियाल की तरफ मुड़ी थी और रोते हुए भारी आवाज में कहा, दानियाल तुम ज्यादती कर रहे हो मेरी बच्ची के साथ। इतना वो मुझे बताती है कि तुम कितना डांटते रहते हो उसे, जरा ख्याल नहीं रखते मेरी फूल सी बच्ची का। शाजिया से माहम के आंसू बर्दाश्त नहीं हुए तो गुस्से से दानियाल की तरफ उंगली करके बोली थी, आंटी फिर आप अपनी फूल सी बच्ची अपने पास ही रखें। दानियाल ने दांत पीसते हुए कहा। उसका इस बात पर पारा ही चढ़ गया था कि वो अपनी अम्मी से उसकी शिकायतें करती थी। अम्मा मैं जा रहा हूँ, आप चलेंगी मेरे साथ? दानियाल का रुख एकदम नाजिश की तरफ हुआ था। उसने दांत पीसते हुए कहा, दानियाल बेटा मेरी बात को गलत रंग मत दो। शाजिया ने माथे पर बल डालकर कहा था। अम्मी बस चुप करें, जाने दें इन्हें। माहम ने गुस्से से हाथ खड़ा करके शाजिया से कहा, इन्हें वैसे ही कभी मुझसे प्यार था ही नहीं। उनके सर थोपी गई थी मैं, माहम ने रूहानी आवाज में दांत पीसते हुए कहा। दानियाल तेजी से कमरे से बाहर निकला था। दानियाल ये क्या पागलपन है? नाजिश ने बैग की जिप बंद करते दानियाल को बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा था। अम्मा अब आप देख लें इस लड़की के काम, दानियाल ने दांत पीसते हुए कहा। उसकी आवाज़ कांप रही थी गुस्से से। आप तो जानती हैं कितनी मोहब्बत करता हूँ मैं उससे। मैंने अपने दोस्त अपनी हर एक्टिविटी छोड़ दी उसके लिए, और ये अपनी माँ से कह रही है मैं जुल्म करता हूँ उस पर। दानियाल सर पकड़कर एक तरफ बैठ गया था। खुद उसके काम चेक करें, आप कहती थी ये मेरे रंग में रंग जाएगी। दानियाल ने एक हाथ उठाकर रूहानी आवाज में कहा और हाथ फिर से सर पर रख लिया। मैं आपको पहले ही मना करता रहा, मुझे ऐसी लड़की से हरगिज शादी नहीं करनी, ये मेरे मिजाज से नहीं मिलती है। दानियाल अब उंगली को हवा में चला चलाकर हर बात चबा चबा कर ही कही थी। माहम अभी अभी कमरे की तरफ आई थी और फिर दानियाल की बात पर इसके कदम रुक गए थे। आपको ही शौक चढ़ा था शौक चंचल लाने का, गुस्से से कहा। तो अब आप छोड़ दें, इतना पछतावा हो रहा है। माहम ने जोर से दरवाजे पर हाथ मारकर और चीखते के अंदाज में दानियाल से कहा, हाँ है पछतावा। मैं क्या जुल्म करता हूं तुम पर? दानियाल भी उसी के अंदाज में चीखा था। करते ही हैं, आपको कभी महसूस हो तब ना। नौकरानी बनाकर रखा है, छोटी सी गलती पर बर्तन उठा उठाकर मारते हैं। माहम ने नाजिश के हाथ को एक तरफ धकेलते हुए बोली थी। माहम बेटा इतना तो करता है तुम्हारा, नाजिश ने पास आकर कहा। बस करें अम्मा, आप नहीं जानती, आपके सारे हकूक पूरे करते हैं ना, आपको क्या पता, लेकिन बीवी के भी कुछ हकूक होते हैं, ये नहीं पता आपके बेटे को। माहम ने गुस्से से चिढ़कर कहा था। चुप कर जाओ महा। दानियाल को अपनी अम्मा के साथ की गई बदतमीजी पर तब चढ़ गई थी। नहीं करती चुप, आज शादी के 1 साल होने पर भी आप अपनी माँ से खड़े ये कह रहे हैं कि ये फैसला ही गलत था, तो छोड़ देना। माँ ने गुस्से से फिनकारते हुए कहा। छोड़ दूंगा। दानियाल भी उसी अंदाज में चीखा था। छोड़ें, फिर इसी वक्त छोड़ें, दे मुझे तलाक। देते क्यों नहीं? माहम ने और जोर से कहा और दानियाल का गिरेबान पकड़कर झंझोड़ा था। दानियाल की बर्दाश्त की हद खत्म हो गई थी और फिर एक जन्नाटेदार थप्पड़ था जो उसका गाल सेक गया था। दे दूंगा वो भी। दानियाल ने एकदम से उसे अलग किया था। अम्मा जल्दी चलें, वो गुस्से से बाहर निकला था। माहम बेटा चलो साथ, गुस्सा थूक दो, नाजिश ने माहम को प्यार से कहा था। अम्मा मेरी कज़न की शादी है, मैं उनके साथ लगकर चल दूं? मैं नहीं जाऊंगी। थप्पड़ का गुस्सा अभी भी मौजूद था। माहम वो गुस्से में है बेटा, मर्द का गुस्सा बहुत बुरा होता है, चलो।
नाजिश ने उसके गुस्से को इग्नोर करते हुए कहा। नाजिश अब देख लो क्या सलूक कर रहा है दानियाल। शाजिया बेटी से भी ज्यादा रो रही थी। इकलौती बेटी की तकलीफ देखी नहीं जा रही थी। आप भी बजाय उसको समझाने के इसी को झुकने के लिए कह रही हैं। नहीं जाएगी मेरी बच्ची। जिसने यहाँ थप्पड़ दे मारा पता नहीं घर जाकर क्या सलूक करेगा। शाजिया गुस्से से कहते हुए महम को सीने से लगा रही थी। शाजिया गलत बात मत करो, महम ने उसे गुस्सा ही इतना दिला दिया था। नाजिश ने तहम्मुल से कहा, हाँ आपको तो मेरी ही बेटी गलत लगेगी। वो आपकी औलाद है जैसे महम मेरी। आप लोगों ने छोड़कर जाना है चले जाएं, हम पर बोझ नहीं हमारी बच्ची। शाजिया ने रोते हुए कहा। बेशक आप पर बोझ नहीं, लेकिन ये रिश्ते ऐसे नहीं निपटे मेरी बहन। नाजिश ने जब्त करते हुए शाजिया के कंधे पर हाथ रखा। जो भी है मेरी बेटी इस दफा नहीं झुकेगी। उसे कहें आकर पहले माफी मांगे। शाजिया ने गुस्से से माथे पर बल डालकर कहा। वो भी मांग लेगा उससे, उसका गुस्सा ऐसा ही है। वक्ती जब उतरेगा इसके आगे पीछे फिरेगा। नाजिश ने फिर से महम के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। मुझे नहीं जाना अम्मा, प्लीज आप जाएं। महम अब शाजिया के गले लगी फूट फूट कर रो रही थी। अम्मा चलें, क्यों मिन्नत समाजत कर रही हैं। दानियाल उसी वक्त कमरे में दाखिल होते ही नागवारी से नाजिश से गोया हुआ था। महम उठो चलो दानियाल के साथ। बासित ने आकर रुआबदार आवाज में कहा। मुझे नहीं जाना। महम ने भारी होती हुई आवाज में आंसू साफ करते हुए कहा। बासित साहब आप तो चुप ही रहें। बच्ची उस वक्त भी पीटती रही, मुझे शादी नहीं करनी उससे। आपने झोंक दिया मेरी बच्ची को। शाजिया तिनक कर बोली थी। तुम चुप करो बेवकूफ़ औरत, बच्ची का घर उजाड़ रही हो। दानियाल बेटा गुस्सा थूक दो, रुक जाओ शादी तक, फिर कल चलेगी ये तुम्हारे साथ। बासित ने अब माथे पर बल डाले खड़े दानियाल के कंधे पर हाथ रखकर कहा। अंकल माजरत, मैं अब मजीद नहीं रुक सकता। इसे आप कुछ दिन और यहाँ रखें, मैं आकर ले जाऊंगा। दानियाल ने गुस्सा जब्त करते हुए धीमे लहजे में कहा। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं आने की, मुझे नहीं रहना आपके साथ। महम ने चीखते हुए कहा था। महम चुप करो बिल्कुल, बासित ने ऊंची आवाज में डांटा था। चलो दानियाल बेटा, पागल है ये। वो दानियाल के कंधे पर हाथ रखकर बाहर की तरफ चल दिए थे। अम्मा मेरे कपड़े प्रेस नहीं हैं। दानियाल अपने हाथ में शर्ट पकड़े किचन तक आया था। बेटा मुझे अब कहाँ याद रहता है, मुझे कह दिया करो। पराठे को पलटते हुए परेशान सी शक्ल में नाजिश ने कहा। जब से महम आई थी उन्होंने किचन का काम कम कर दिया था और आज इनको मुश्किल हो रही थी। फरासत तो बाहर मुकीम थे, वो और दानियाल घर में होते थे या फिर बाद में महम आ गई थी, और जब से महम आई थी वो तो बस आराम तल भी हो गई थी। लाहौर से वापस आए इनको आज तीसरा दिन था। आज दानियाल को ऑफिस जाना था। 3 रातें बेचैनी में गुजारी थी उसने। रात भर जागने की वजह से आंखें सुर्ख हो रही थीं। महम के रवैये ने उसे अंदर से काट कर रख दिया था। महम उसकी पहली मोहब्बत थी। वो जो खुद को बहुत मजबूत समझा था, बुरी तरह अपनी बीवी की मोहब्बत में गिरफ्तार था। ये उसे इन 3 दिनों में बाखूबी अंदाज़ा हो गया था। हर जगह बस वो ही नज़र आ रही थी। उसका हंसना, बच्चों जैसी शरारतें, उसे तंग करना, उसकी कुर्बत, सब कुछ। और उसकी नफ़रत भरे अल्फाज उसकी आंखों के कोने भिगोने का बायस बन रहे थे। अच्छा रुकें, मैं खुद कर लेता हूँ। वो मरीले कदमों के साथ चलता हुआ स्त्री स्टैंड तक आया था। 1 साल होने को था। इस 1 साल में एक दफ़ा भी वो स्त्री के करीब नहीं गया था। महम ठीक हो या बीमार, उसे कपड़े इस्त्री ही मिलते थे। कपड़े इस्त्री करने के बाद वो बेदिली से नाश्ते की मेज़ पर आया था। महम भागती दौड़ती नजर आ रही थी। कैसे भौखलाई सी फिरा करती थी वो सुबह को कि दानियाल के किसी काम में गलती ना कर बैठे। अम्मा फ्राई नहीं लेता अब मैं अंडा, वहाँ ऑमलेट बनाती थी। बेसाख्ता अपने सामने फ्राई अंडा देखकर वो कह गया था और फिर चुप सा हो गया था। मैं बना देती हूँ, रुको। नाजिश ने जल्दी से अंडे की प्लेट उठाई थी। अम्मा रहने दें। दानियाल बेदिली से कुर्सी धकेल कर उठा था।
اور مریل قدموں سے چلتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ ماہم، ادھر بیٹھی ہو اندھیرے میں؟ سائرہ نے مدھر سی آواز میں کہا۔ سائرہ کی آواز پر ایک دم سے چونک کر وہ خیالوں سے باہر آئی تھی۔ آج 5 دن ہو گئے تھے اور دانیال نے ایک دفعہ بھی میسج یا کال نہیں کی تھی۔ وہ انہی خیالوں میں گم رات کے وقت صحن میں لگے جھولے پر بیٹھی تھی جب اس کی منجلی بھابھی سائرہ اس کے پاس آئی تھی۔ ویسے ہی بھابھی، ہوا اچھی چل رہی تھی، آپ اس وقت؟ جلدی سے آنکھوں کو صاف کیا تھا۔ تمہارے بھائی آئے ہیں باہر سے، دروازہ کھولنے کے لیے آئی تھی۔ سائرہ اس کے ساتھ جھولے پر بیٹھے ہوئے بولی تھی۔ بھائی؟ وہ تو آ گئے تھے نا آفس سے؟ ماہم نے حیرانی سے کہا۔ ہاں آ گئے تھے، اس وقت ذرا دیر کے لیے دوستوں کی بیٹھک ہوتی ہے، وہاں جاتے ہیں کچھ دیر۔ آج کل وہ کوئی میچ چل رہے ہیں کرکٹ کے، تو وہ دیکھتے ہیں اکٹھے بیٹھ کر، سائرہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سائرہ کی شادی کو 2 سال ہوئے تھے ابھی۔ ماہم نے حیرانی سے اس کے چہرے کا جائزہ لیا تھا۔ وہاں کوئی جلن، کوئی بے چینی نہیں تھی۔ بھابھی، ایک بات پوچھوں؟ گھٹی سی آواز میں ماہم نے کہا۔ ہاں پوچھو۔ سائرہ نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ سائرہ، اس کا بھائی عدیل اکٹھے پڑھتے تھے، بعد میں دونوں کی پسندیدگی کی وجہ سے ان کی شادی ہوئی تھی۔ بھابھی، آپ کو غصہ نہیں آتا بھائی پر؟ بھائی شروع سے ایسے لاپرواہ ہیں، ماہم نے ناخن سے جھولے کو کچلتے ہوئے کہا۔ غصہ کس بات کا؟ سائرہ نے حیران سی شکل بنا کر کہا۔ مطلب آپ یہ نہیں چاہتی کہ بس ہر وقت آپ کے ساتھ ہی رہیں وہ؟ مدھم سی آواز میں رک رک کر کہا۔ نہیں تو؟ شادی کا مطلب یہ تھوڑی نہ ہے کہ بس ایک آدمی اپنی ہر خوشی بس آپ سے ہی جوڑ لے، سائرہ نے میٹھے سے لہجے میں کہا۔ وہ ایسی ہی تھی، نرم دل سی، ہر وقت مسکرانے والی، سمجھدار سی۔ ماہم، میری امی کہا کرتی تھی کہ اگر شوہر کو زیادہ باندھنے کی کوشش کرو تو وہ دور ہونے لگتا ہے۔ یہ رشتہ 4 چیزوں سے خوشگوار بنتا ہے۔ وہ ماہم کی بے چینی کو بھانپ گئی تھی اور اب اس کے جھکے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ محبت، اعتماد، عزت اور اسپیس، مطلب آزادی۔ سائرہ نے مسکرا کر اس کے چہرے کو محبت سے اوپر کیا۔ یہ 4 چیزیں دونوں اطراف سے ہونی چاہیے، سائرہ نے لب بھینچتے ہوئے کہا۔ دیکھو، پابندیاں تو ہم ماں باپ کی ہی نہیں برداشت کر پاتے، تو بیوی اگر شوہر پر لگانا شروع کر دے۔ سائرہ نے دھیمے سے لہجے میں گہری بات کہہ ڈالی۔ کیا آپ دوستوں کے پاس نہ جائیں، آپ کسی لڑکی سے، چاہے آپ کی کولیگ ہو، بات تک نہ کریں۔ اس کی مرضی سے سوئیں، اس کی مرضی سے جاگیں تو وہ اکتانے لگے گا۔ سائرہ آہستہ آہستہ گردن ارد گرد گھماتے ہوئے اسے سمجھا رہی تھی۔ اسے اعتماد دیں، آپ کا جو مقام ہے وہ تھوڑی دیر بات کرنے والی لڑکی کا کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ کو اس کے دل کی ملکہ بننا ہے، اس کے لیے گھٹن نہیں۔ وہ بڑے رک رک کر بول رہی تھی اور ماہا حیرانگی سے سن رہی تھی۔ یہ رشتہ بہت عجیب ہوتا ہے، ایک لمحہ تو ایسا غصہ آتا ہے اپنے شوہر پر کہ دل کرتا ہے اس کا خون ہی کر دیں، لیکن اگلے ہی لمحے اس پر اتنا پیار آتا ہے کہ اپنا سب اس پر نچھاور کر دیں۔ وہ مسکرا کر چمکتی آنکھوں کے ساتھ کہہ رہی تھیں، اگر اس رشتے کی اہمیت کو نہ سمجھیں تو یہ اندر سے کھوکھلا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دونوں نفوس ایک دوسرے سے بیزار ہونے لگتے ہیں، جسم کی طلب بھی ختم ہونے لگتی ہے۔ اسے روح کا رشتہ بنانا چاہیے، ایک دوسرے کے احساسات، اس کے شوق کو اس کے ساتھ ہی قبول کرنا چاہیے، نہ کہ اسے بدلنے کی جدوجہد کرنی چاہیے۔ وہ ایک ہی سانس میں اس کو بہت سی ایسی باتیں سمجھا گئی تھیں جو بہت ضروری تھیں، جو ہر لڑکی کو شادی سے پہلے ہی پتہ ہونی چاہیے۔ شوہر کو باندھ کر رکھنے سے وہ بیزار ہو جاتا ہے۔ اچھا، میں چلتی ہوں، بہت دیر ہو گئی ہے۔ سائرہ اسے خیالوں میں گم چھوڑ کر جا چکی تھی۔ تمہاری بھابھی کا میچ ہے آج، اسد اجلت میں اپنی چیزیں سمیٹتے ہوئے دانیال سے کہہ رہا تھا۔ بھابھی ابھی بھی کھیلتی ہیں؟ دانیال نے حیران ہو کر اسد کی طرف دیکھا۔ اسد دانیال کے آفس میں کام کرتا تھا،
اس کی شادی بھی 2 سال پہلے پسند سے ہی ہوئی تھی۔ وہ ایک ٹینس پلیئر کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا۔ اس کی محبت کے قصے آفس میں کافی مشہور ہوئے تھے، اس لیے سب کو پتا تھا۔ ہاں کیوں؟ اسد نے تھوڑی حیران سی شکل بنا کر دیکھا۔ میرا مطلب میں سمجھا تھا شاید شادی کے بعد تم نے روک دیا ہوگا۔ دانیال نے جد ہو کر کہا، کیوں بھائی؟ اس کا شوق ہے کھیلنا، میں کیوں روکوں گا؟ اسد نے کار کی چابی جیب میں رکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں اچھا لگتا ہے؟ دانیال نے پرسوچ انداز میں پوچھا۔ میرے اچھا لگنے یا نہ لگنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ اس کی زندگی ہے، جیسے وہ جینا چاہے، اسد نے مسکرا کر کہا۔ لیکن وہ بیوی تو تمہاری ہے، دانیال نے گھٹی سی آواز میں کہا۔ بیوی ہے، کوئی غلام تو نہیں جسے رسیوں میں جکڑوں۔ کھیلنے میں اس کی خوشی ہے، مجھے اس کی خوشی کے لیے دل بڑا کرنا چاہیے، اس نے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر کہا۔ دانیال ایک دم سے خاموش ہو گیا تھا۔ وہ بھی تو ہماری طرح انسان ہی ہے نا، اپنا گھر بار چھوڑ کر آتی ہیں، لیکن وہ ساری عمر جن طور طریقوں میں گزار کر آتی ہیں، کیا وہ ایک دم سے ان کو بدل سکتی ہیں؟ اسد اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے اسے کہہ رہا تھا۔ وہ شاید اپنی صفائی دے رہا تھا کہ کیوں اس نے اپنی بیوی کو شادی کے بعد بھی کھیلنے سے نہیں روکا، لیکن اس کی باتیں دانیال کا دل اور ذہن ضرور صاف کر رہی تھیں۔ ہم شوہر صرف یہی کیوں چاہتے ہیں، بس بیوی ہی جھکے، ہر دفعہ بس بیوی ہی خود کو بدلے ہمارے لیے۔ ہم کیوں نہیں پہل کرتے خود کو بدلنے کی؟ جب وہ ہمیں دیکھے گی تو وہ بھی کچھ قدم آگے بڑھے گی۔ اسد مسکرا رہا تھا۔ میری بیوی مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، لیکن اسے اپنے کھیل سے بھی بہت محبت ہے، اور مجھے اس کی محبت سے محبت کرنی ہے، اس کے لیے گھٹن نہیں بننا۔ اسد نے لب بھیج کر وہ بات کہی جو اسے شرمندہ کر گئی۔ اچھا میں چلتا ہوں، وہ میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ جا چکا تھا، لیکن دانیال سر کو کرسی کی پشت پر ٹکائے پرسوچ انداز میں بیٹھا تھا۔ ماہم، کھانا کھاؤ آ کر باہر، شازیہ نے اندھیرے کمرے کی لائٹ جلاتے ہوئے کہا۔ امی، دل نہیں چاہ رہا، کچھ بھی کھاتی ہوں چکر سے آنے لگتے ہیں اور متلی سی محسوس ہوتی ہے۔ بازو کا سہارا لے کر وہ بستر سے اٹھی تھی اور گالوں پر لڑکتے آنسو صاف کیے تھے۔ میں عابد سے کہتی ہوں گاڑی نکالے، چلو ڈاکٹر کے پاس، شازیہ نے پریشان ہو کر ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ امی رہنے دینا، ماہم نے بیزار سی شکل بنا کر کہا۔ وہ 1 ہفتے میں برسوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ کیا رہنے دیں؟ اپنی شکل تو دیکھو، 1 ہفتے میں زرد ہو گئی ہے، شازیہ نے سینے پر ہاتھ رکھ کر تڑپتی ممتا کو تھپکتے ہوئے کہا۔ اور ایک وہ ہے جسے پرواہ تک نہیں تمہاری۔ شازیہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے اور ناگوار لہجے میں کہا۔ امی، ایسی بات نہیں، بہت سی جگہوں پر میں نے بھی غلط کیا ہے ان کے ساتھ۔ اچانک دانیال کی برائی اپنی ماں کے منہ سے سن کر اسے اچھا نہیں لگا۔ فوراً اس کی وکالت کی اور پھر ایک دم سے منہ پر ہاتھ رکھے وہ بیڈ سے اتری تھی اور واش روم کی طرف بھاگی تھی۔ شازیہ بھی اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ کیا ہوا؟ شازیہ نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا جو بہت بری طرح آوازیں نکالتے ہوئے متلی کی کوشش کر رہی تھی۔ امی، دل پھر سے اچھل رہا ہے، ماہم نے اکڑتی ہوئی سانسوں کے ساتھ گھٹتی ہوئی آواز میں کہا۔ زور لگانے سے آنکھوں میں پانی آ گیا تھا۔ وہ باہر آ کر بیڈ پر ڈھہ سی گئی تھی۔ چلو اٹھو جلدی سے، شازیہ پریشان سی ہو گئی تھی۔ اس کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا تھا۔ میں عابد کو کہتی ہوں۔ پھر اسے چھوڑ کر وہ وہاں کے بڑے بھائی کو آواز لگاتی ہوئی باہر نکلی تھی۔ ابھی مجھ میں کہیں باقی تھوڑی سی ہے زندگی، جگی دھڑکن نہیں، جانا زندہ ہوں میں تو ابھی، ایک ایسی چبھن اس لمحے میں ہے، یہ لمحہ کہاں تھا میرا؟ گانے کے بول اور ماں کی یاد دونوں تڑپا رہے تھے۔ فواد کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔
اس نے آج سب دوستوں کو بلایا تھا، پر پتہ نہیں کیوں کہیں بھی جانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ جب سے اسد کی باتیں سنی تھیں دل عجیب بے چین ہو گیا تھا۔ اسے اپنی کوتاہیوں کا احساس ہونے لگا تھا۔ ماہم کو ہر بات پر ٹوکتا تھا میں۔ کار کے اسٹیئرنگ مضبوطی سے پکڑے وہ سوچ رہا تھا۔ بال بکھرے ہوئے تھے، شیو بڑی ہوئی تھی، آنکھیں رت جگہ کی گواہ تھیں۔ اس کی شرارتیں، اس کا بچکانا پن، اس کے کہکے سبھی تو ٹوک ٹوک کر بند کروا دیے تھے اس نے۔ اب وہ ہنستی بھی تھی تو اب یہ سوچ کر اس کا دل خود دکھ رہا تھا۔ آج وہ خود کو ماہم کی جگہ رکھ کر سوچ رہا تھا تو اسے گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ آہستہ سے چلتا ہوا وہ روز کے معمول کے مطابق نازش کے کمرے میں آیا تھا۔ آ گئے؟ آج بہت دیر کر دی بیٹا، میں تو گھبرا جاتی ہوں اکیلے گھر میں۔ اب وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، اسے دیکھتے ہی اٹھ بیٹھی تھی۔ ماہم ہوتی تھی تو اتنا سکون کا احساس ہوتا تھا، مجھ سے بات ہی کرتی تھی، اکٹھے سیریل دیکھتے تھے ہم۔ وہ بری طرح سے ماہم کو یاد کر رہی تھی۔ لینے جا رہا ہوں آپ کی بہو کو کل، دانیال نے سر نیچے جھکاتے ہوئے مدھم سی آواز میں کہا تھا۔ میری بہو کو لینے جانا تو مت جانا۔ نازش کی آواز خفگی سے بھری تھی۔ اپنی بیوی کو لینے جا رہا ہے تو جا، منہ پھلا کر انہوں نے کہا تھا۔ اماں مجھے معاف کر دیں، اس دن سے ماہم کے حوالے سے آپ کو بھی باتیں سناتا رہا میں۔ دانیال نے شرمندگی بھرے لہجے میں سر جھکا کر کہا تھا۔ بیٹا یہ رشتہ تو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ نازش نے مدھم سی آواز میں شفقت بھرا ہاتھ اس کے سر پر رکھا تھا۔ حضرت آدم کو جب خدا نے پیدا کیا تو وہ اکیلے تھے، پھر ان کے دل بہلانے اور تسکین اور محبت کے لیے خدا نے حضرت آدم کی پسلی سے ہی مٹی لے کر اماں حوا کو سینچا۔ شوہر اور بیوی یہ وہ پہلا رشتہ ہے جو دنیا میں آیا، اور مرنے کے بعد بھی صرف واحد یہی ایک رشتہ ہوگا جو قائم رہے گا۔ اماں اس کے سر پر ہر ہاتھ پھیرتے ہوئے دھیرے سے اسے سمجھا رہی تھی۔ اماں میں اپنی ماں کو لینے جا رہا ہوں۔ دانیال نے مسکراتے ہوئے نازش کے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لیا تھا۔ آپ چلیں گی ساتھ؟ بڑے جز سے کہا۔ نہیں، اس دفعہ تم ہی جاؤ گے۔ نازش نے محبت سے گال تھپتھپایا تھا دانیال کا۔ کیا سچ کہہ رہی ہیں ڈاکٹر؟ شازیہ نے پرجوش لہجے میں کہا اور چمکتی آنکھوں سے ایک دفعہ ماہم اور دوسری دفعہ ڈاکٹر کو دیکھا۔ جی جی بالکل، ماشاءاللہ۔ ماں تھوڑی ویک ہے، اس کو کہیں اپنا خیال رکھیں، بچے کی گروتھ کے لیے ضروری ہے، ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا۔ ماہم کا چہرہ جو زرد پڑا تھا ایک دم سے کھل گیا تھا۔ وہ اور دانیال اب کچھ پریشان سے رہنے لگے تھے۔ شادی کو 1 سال ہونے جا رہا تھا، لیکن آج ان کی دعائیں رنگ لائی تھیں۔ ماہم کا دل کیا وہ اڑ کر دانیال کے پاس چلی جائے اور سینے سے لگ کر یہ خوشی سنائے۔ جی جی کیوں نہیں، شازیہ نے پرجوش لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا۔ اللہ کا شکر ہے، شازیہ نے دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھا کر کہا تھا۔ میں کرتی ہوں نازش کو کال، ذرا بتاتی ہوں، دیکھنا تو آئے گا دانیال ایڑیاں رگڑتا ہوا۔ کار میں بیٹھتے ہی شازیہ نے ناک چڑھا کر کہا تھا۔ امی آپ کسی کو نہیں بتائیں گی، میں خود بتاؤں گی دانیال کو، وہ شرماتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور پھر گاڑی کی کھڑکی سے باہر تھوڑا سا چہرہ نکال کر گہری سانس لی تھی۔ میسج کی ٹیون پر ٹی وی دیکھتے ہوئے دانیال نے فون اٹھایا تھا۔ جیسے ہی میسج کھولا تو اس کی بچپن کی تصویر کے نیچے لکھا تھا کمنگ بیک، اور نیچے لکھا تھا بابا مجھے لینے آ جائیں۔ اوہ! دانیال کا ہاتھ ایک دم سے ہونٹوں پر گیا تھا، اس کی آنکھیں چمک گئی تھیں، دل عجیب طرز سے دھڑکا تھا۔ وہ مسکراتے چہرے اور خوشی سے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ ماہم کا نمبر ملا رہا تھا۔ کیا یہ سچ ہے؟ ماہم کے فون اٹھاتے ہی دانیال نے چہکتے ہوئے کہا۔ لاکھ بھری سہی، پر جھوٹ کبھی نہیں بولا آپ سے، ماہم نے ہونٹ دانتوں میں دبا کر مدھر سی آواز میں کہا۔ نہیں تم بری نہیں ہو میری جان، محبت بھرے لہجے میں
دانیال نے دھیرے سے کہا۔ برا تو میں کرتا رہا، شرمندہ سا لہجہ تھا۔ دانی، مجھے لینے آ جائیں، میں نہیں رہ سکتی آپ سے دور۔ ماہم نے روتے ہوئے بھاری آواز میں کہا۔ تو میں کہاں جی رہا تھا اتنے دن سے؟ محبت سے لبریز لہجے میں کہا۔ شکوہ نہیں کروں گی اب، آنسو گالوں سے صاف کرتے ہوئے شرمندہ سے لہجے میں کہا ماہم نے، اور میں کسی بھی بات سے نہیں روکوں گا۔ دانیال نے شرمندہ مگر محبت بھرے لہجے میں کہا۔ میں بھی نہیں روکوں گی فواد اور آذر سے ملنے سے، بچوں کی طرح لاڈ سے کہا۔ مجھے بھی تمہارے اونچے کہہ سننے ہیں، دانیال نے بھیگی سی آواز میں کہا۔ اب کبھی سالن سے بال نکلا تو، ماہم نے شرارت سے کہا، تو مسکرا کر پھر سے سالن ڈال لاؤں گا، شرارت اور محبت بھرے لہجے میں کہا۔ فواد کی شادی آ رہی ہے، پرجوش انداز میں کہا۔ دل کا بوجھ ایک دم سے اترا تھا۔ اچھا سچ جائیں گے آپ؟ چہکتی ہوئی آواز میں کہا۔ جانے دانیال اجازت دے گی تو ہی، شرارت سے کہا۔ نہیں، آپ کا دوست ہے، اس کی زندگی کا اتنا اہم موقع ہے، آپ کو جانا ہے، اور میری اجازت کی ضرورت نہیں ہے بالکل، بڑے جز سے کہا۔ ارے واہ، میری چھوٹی سی بیوی تو سمجھدار ہو گئی ہے، دانیال نے کہکا لگایا تھا۔ جی بالکل، ماہم نے شرماتے ہوئے مدھر سی آواز میں کہا۔ کیا کر رہے ہیں جو سانس چڑھا ہوا ہے؟ ماہم کو ایک دم محسوس ہوا دانیال ساتھ ساتھ کوئی کام کر رہا ہے بات کرتے ہوئے۔ پہلے صبح آنا تھا، شرارت سے کہا۔ اب ابھی نکل رہا ہوں، محبت بھرے بھیگے لہجے میں کہا۔ ارے 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 نہیں، صبح ہی آئیے گا، ماہم نے ایک دم فکر مندی اور محبت سے چہکتے ہوئے کہا۔ چپ، بالکل چپ، اب ایک دن بھی تمہارے بنا نہیں رہا جائے گا، دانیال نے محبت بھرے لہجے میں کہا، اور ماہم کھلکھلا کر ہنس دی تھی، اور دانیال اندر تک سرشار ہو گیا تھا۔ یہاں پہ یہ ناول اختتام پذیر ہوا۔ مزید ناول سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک کیجیے، اور اپنی ریکویسٹ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کون سا ناول سننا چاہتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔